Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Noor School and College, Mansara. جغرافیہ کلاس ہشتم. بیٹا پہلے چیپٹر میں ہم نے بہت سی چیزیں زمینی خط و حال کے بارے میں پڑھا. اب ہم اس چیپٹر میں درج ذیل چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے کچھ سوالات ہمارے ذہنوں میں ہونے چاہیے، جیسے کہ زمینی خط و حال پر اثر انداز ہونے والا سب سے اہم عامل کون سا ہے؟ جواب دیں بیٹا. جواب بہتا ہوا پانی، جس کو ہم دریا کہتے ہیں، اور اگر ہم سادے الفاظ میں کہیں تو وہ ہے آب رواں. ٹھیک ہے، بہتا ہوا پانی، رننگ واٹر. بیٹا دریا کے بعد سب سے اہم عامل زمینی خط و حال میں تبدیلی واقع کرنے والا کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، دریا کے بعد اگر ہم دیکھیں اہم عامل زمینی خط و حال میں تبدیلی واقع کرنے والا کون سا عامل ہے؟ بیٹا اس کا جواب ہے گلیشیئر، سرکتا ہوا برف کا بڑا تودہ. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا بڑا عامل ہے. سوال نمبر 3، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی قدرتی عامل ہے جو زمین کے خط و حال کو میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے؟ یس، جی ہاں، ایک ایسا عامل جو زمینی خط و حال کو تبدیل کر دیتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ اس میں ہوا ہے. ہوا بیٹا آج کا ہمارا پوائنٹ بھی ہے ہوا، یعنی کہ ہوا زمینی خط و حال کو تبدیل کرنے والے عوامل میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہوا. اچھا بیٹا، باب نمبر 2، زمینی خط و حال کو تبدیل کرنے والے عوامل، یہ ہمارا سبق ہے. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہوا بحیثیت زمینی خط و حال تبدیل کرنے والا عامل. اب ہوا زمین کے خط و حال کو کس طرح تبدیل کرتا ہے؟ دس از اے کویشچن. یہ ایگزام کے حوالے سے بہت اہم سوال ہے. ٹھیک ہے، ہوا بحیثیت زمینی خط و حال تبدیل کرنے والا عامل یہ کیا ہے؟ دیکھو بیٹا، ہوا بھی زمینی خط و حال میں تبدیلی لانے والا ایک اہم عامل ہے. دوسرے عوامل کی طرح یہ بھی کٹاؤ، منتقلی اور طے نشینی کے عمل سر انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اب ہوا بھی گلیشیئر اور دریا کی طرح زمینی خط و حال کو تبدیل کرتا رہتا ہے. اب بیٹا اس کا پہلا پوائنٹ ہے ہوا کے کٹاؤ کے زمینی خط و حال. اب زمینی خط و حال کون سی ہے، کون سی شکلیں بناتی ہیں؟ ہوا کے ساتھ زمین کٹ جاتی ہے، اور کون کون سے زمینی خط و حال بناتی ہے؟ تو اس میں ایک خروج، کنبی نما چٹانیں، نمبر 3 یاڑیں. بیٹا خروج کیا ہے؟ خروج بیٹا اس کو انگلش میں بلو آؤٹ کہتے ہیں. یہ زیادہ تر صحرائی علاقوں میں ہوائیں ڈھیلے زراعت کو اڑا لے جاتی ہے اور نتیجتاً ایک نشیب وجود میں آتا ہے. کیا وجود میں آ جاتا ہے؟ ایک نشیب، ایک گڑھا سا وجود میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نشیب یہ خروج کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ یہ خروج کہلاتا ہے. یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ صحراؤں میں ہوتا ہے. کہاں پر ہوتا ہے؟ صحراؤں میں. خروج کا عمل کہاں پر ہوتا ہے؟ صحراؤں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد دوسرا ہے کنبی نما چٹانیں، جس کو مشروم راکس کہتے ہیں. اب اس طرح کے راکس بھی ہم نے موسٹلی میدانوں میں دیکھے ہیں، صحراؤں میں دیکھے ہیں، یا ایسی سطح مرتفع میں دیکھے ہیں جہاں پر کنبی نما چٹانیں وجود میں آتی ہیں. بیٹا کبھی کبھار سخت چٹانیں نرم چٹانوں میں گری ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، آپ دیکھیں کچھ چٹانیں بہت سخت ہوتی ہے، کچھ اس میں بجری، ریت، مٹی کے بنے ہوئے چٹانیں ہوتی ہیں. اب جب ہوا مسلسل ان چٹانوں کو کاٹتی رہتی ہے تو اس اثناء میں جو راکس وجود میں آتے ہیں اس کو کنبی نما چٹانیں، یعنی مشروم ٹائپ کے چٹانیں. اس کے میں پکچرز بھی آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشروم نما چٹانیں یا کنبی نما چٹانیں. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنبی نما چٹانیں. اگر یہ ریت
بیٹا ریت سے لدی ہوئی ہوائیں نرم چٹانوں کو تراش لیتی ہے، جبکہ سخت چٹانیں اپنی جگہ پر قائم رہتی ہیں۔ مزید تراش خراش یہ چٹانیں ایک کنبی نما شکل اختیار کر لیتی ہے، جسے کنبی نما چٹانیں کہتے ہیں۔ جسے کیا کہتے ہیں؟ کنبی نما چٹانیں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کے بعد تیسرا ہے یارڈنگ۔ بیٹا یارڈنگ کیا ہے؟ بیٹا کنبی نما چٹانوں کی طرح یارڈنگ بھی کچھ اس طرح کا عمل کرتا ہے کہ اس کے نرم چٹانیں جو ہوتی ہے وہ ہوا اپنے ساتھ اڑا کے لے جاتی ہے، جو سخت چٹانیں ہوتی ہے اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے۔ تو اس اثنا میں جو شکلیں بنتی ہیں زمین کی اس کو یارڈنگ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یارڈنگ۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اس میں اگر اس کی خصوصیت دیکھیں، جب نرم اور سخت چٹانیں ہوا کے سمت میں متوازی ترتیب سے ہوں تو ہوائیں نرم چٹانوں کو تراش لیتی ہے، جبکہ سخت چٹانیں رہ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ جو سخت چٹانیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہ جاتی ہے، جو نرم چٹانیں ہوتی ہے ہوا اس کو کاٹ کر اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہے۔ تو بیٹا نتیجتاً ڈھلوانی چٹانیں ہوتی ہیں وہ وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جن کے بیچ میں نرم چٹانوں کی جگہ خالی رہ جاتی ہے۔ تو اس قسم کے زمینی نقوش جو بنتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یارڈنگ۔ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ یارڈنگ۔ ٹھیک ہے؟ جس طرح کنبی نما چٹانیں جس کی کمزور سطح ہوتی ہے ہوا اپنے ساتھ اڑا کے لے جاتی ہے، جو سخت چٹانیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یارڈنگ کا بھی یہی عمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ از دیٹ کلیئر؟ خروج کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کے کوشچن کا حصہ ہیں۔ خروج سے کیا مراد ہے؟ کنبی نما چٹانیں کیسے وجود میں آتی ہے؟ یارڈنگ سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا؟ کنبی نما چٹانیں خروج عمل کہاں پر ہوتا ہے؟ صحراؤں میں۔ کنبی نما چٹانیں یہ میدانوں میں یا سطح مرتفعی علاقوں میں یہ عمل ہوتا ہے۔ جب ہوا آتی ہے تو کمزور چٹانوں کو اپنے ساتھ اڑا کے لے جاتی ہے، جو سخت چٹانیں ہوتی ہے تو وہ اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے۔ اب یارڈنگ کی بات کریں، یارڈنگ یعنی کہ اس قسم کے ہوائیں ہوتی ہیں یہ بھی نرم چٹانوں کو اپنے ساتھ اڑا لے جاتی ہے اور زمین کا ایک ایسا شیپ بناتے ہیں جس کو یارڈنگ کہتے ہیں۔ بیٹا اگلا امپورٹنٹ پوائنٹ، ہوا کی تہ نشینی۔ بیٹا تہ نشینی مواد کے جمع کرنے کو کہتے ہیں۔ جس طرح کے دریا کی تہ نشینی ہوتی ہے، یعنی چھوٹے بجری، بڑے پتھر اور ریت، ان تینوں کی تہ نشینی ہوتی ہے۔ اب گلیشیئر ہوتی ہے تو اس میں مورینس کی طرح شیپ میں گلیشیئر کی تہ نشینی ہوتی ہے۔ بیٹا ہوا کی تہ نشینی کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ہمارا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ہوا کی تہ نشینی سے کیا مراد ہے؟ اپنے پاس یہ نوٹ کیا کریں۔ ٹھیک ہے؟ ہوا کی تہ نشینی مواد کو جمع کرنے کی صلاحیت کو تہ نشینی کہتے ہیں۔ آپ بیٹا ہوا کی تہ نشینی کی بات اگر کریں، جب ہوا کی رفتار سست پڑ جاتی، جس طرح ہم نے کہا کہ جب دریاؤں کا رفتار سست ہو جاتا ہے تو وہاں پر وہ مواد جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسے تہ نشینی کہتے ہیں۔ آپ جس طرح بیٹا ہوائیں تیز ہوتی ہے تو وہ مسلسل ہواؤں کو اڑا لے جاتی ہے۔ جب ہوا کی رفتار سلو ہو جاتی ہے، سست ہو جاتی ہے، تو وہ پھر کیا کرتی ہیں؟ وہ مواد کو جمع کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہوا کی تہ نشینی کی اگر ہم تعریف کریں، جب ہوا کی رفتار سست ہو جاتی ہے تو یہ اپنا وزن منتقل کرنے کی صلاحیت کھو دیتی ہے اور تہ نشینی کا عمل شروع کرتی ہے۔ تہ نشینی کے عمل سے بننے والے زمینی نقوش کی بات کریں تو وہ مندرجہ ذیل ہے۔ اس میں نمبر 1 ریت کے ٹیلے بنتے ہیں، برخان، لمبے ٹیلے، آڑے ٹیلے۔ مطلب یہ ہے کہ ہوا کی تہ نشینی کا سب سے زیادہ عمل صحراؤں میں ہوتا ہے۔ کہاں پر ہوتا ہے؟ صحراؤں میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات میدانوں میں بھی ہوتا ہے اور سطح مرتفع میں بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ سطح مرتفع میں ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ چٹانوں کے مختلف شکل و شباہت ہمارے سامنے آتی ہے۔ بیٹا ریت کے ٹیلے کسے کہتے ہیں؟ جب ہوا کی تہ نشینی کے عمل سے ریت کے ڈھیر بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ جب ریت کے ڈھیر بن جاتے ہیں جنہیں ریت کے ٹیلے کہتے ہیں۔ ہوا چلنے کی والی سمت سے ریت اٹھا کر مخالف سمت میں ذخیرہ کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ جس سمت میں ہوا چلتی ہے تو اس کے مخالف سمت میں ڈھیر بن جاتے ہیں۔ اس لیے ریت کے ٹیلوں کی شکل جگہ جگہ سے ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ ہواؤں کی سمت اور ان ٹیلوں کی شکل تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ بیٹا آپ دیکھو، اگر آپ دوپہر کے وقت صحراؤں میں دیکھیں تو ریت کے ٹیلوں کی شکل ایک جیسی مختلف ہوگی، اور اگر شام کو دیکھیں گے تو اس کی شکل و شباہت تبدیل ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ ہوا کے سمت میں حرکت کرتے ہیں
جس سن میں ہوا چلتی ہے تو اس سن میں وہ ریت کے ٹیلے بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے؟ ریت کے ٹیلے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. مزید اگر ہم دیکھیں ہواؤں کے سن میں ان ٹیلوں کی شکل تبدیل ہوتی رہتی، یعنی کہ ان کی ایک ہی شکل نہیں ہوتی بلکہ ان کی شکل مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے. کیا ہوتی ہے بیٹا؟ اس کی شکل مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے. انڈرسٹینڈ؟ اس کے بعد نمبر 2 برخان. بیٹا برخان کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی صحراؤں میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ صحراؤں میں یہ ہلال نما شکل کے ٹیلے ہوتے ہیں جن کے بازو ہوا کے سن میں ہوتے ہیں. برخان سب سے عام پائے جانے والے ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں. ریت کے ٹیلے. اس کے شکلیں، اس کی شیپس بھی میں آپ کو بتاؤں گا بکس میں. ٹھیک ہے بیٹا. اب اس کے بعد لمبے ٹیلے بنتے ہیں. بیٹا لمبے ٹیلے کون سے ہوتے ہیں؟ اچھا بیٹا نمبر 3 لمبے ٹیلے. بیٹا یہ بھی صحراؤں میں ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا یہ جتنی بھی شکلیں بنتی ہیں یہ صحراؤں میں بنتی ہیں. ہوا کا تہنشینی کا سب سے زیادہ عمل کہاں پر ہوتا ہے؟ صحراؤں میں، جہاں پہ ریت ہی ریت ہو، ریگستانوں میں. لمبے ٹیلے کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی آپ کا شارٹ کویشچن ہے. بیٹا یہ ریت کی لمبی چوٹیاں ہوتی ہیں جو ہوا کے سمت کی متوازی ہوتی ہیں. ہوائیں ریت کو متوازی ٹیلوں کی شکل میں ترتیب دیتی ہے جسے لمبے ٹیلے کہتے ہیں. یعنی کہ ہوا کے سمت میں بننے والے ٹیلوں کو لمبے ٹیلے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لمبے ٹیلے. یہ کہاں پر یہ عمل ہوتا ہے؟ صحراؤں میں ہوتا ہے. بیٹا آڑے ٹیلے. آڑے ٹیلے کہاں پر؟ یہ بھی صحراؤں میں ہوتا ہے. اچھا بیٹا آڑے ٹیلے یہ بھی لمبے ٹیلوں کی طرح یہ بھی ریت کی لمبی چوٹیاں ہوتی ہیں لیکن یہ ہوا کے سن میں عمودی بنتی ہے. یہ عموماً سیدھی بنتی ہے. یہ بالکل سٹریٹ ہوتی ہے ایسے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو کبھی کبھی ہلکی گولائی کی شکل میں بھی یہ آڑے ٹیلے بنتے رہتے ہیں. آڑے ٹیلے یعنی کہ ہوا کے مخالف سن میں بننے والے ٹیلوں کو کیا کہتے ہیں؟ آڑے ٹیلے. بیٹا اس کے بعد تیسرا ہے لوئس کا میدان. لوئس جرمن زبان کا لفظ ہے. کون سی زبان کا لفظ ہے؟ جرمن زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ زرد مائل مٹی. یہ بھی صحراؤں میں ہونے والا ایک اہم عامل ہے. انڈرسٹینڈ؟ لوئس کا میدان کو کیا کہتے ہیں؟ زردی مائل ریت کے ذرات. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ لوئس کا مطلب کیا ہے؟ زردی مائل. یعنی کہ یہ یلو قسم کے میدان ہوتے ہیں، زرد مائل میدان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر مزید ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ وہ میدان جو زرد مائل ریت کے ذرات اور گرد کی تہنشینی سے وجود میں آتے ہیں لوئس کا میدان کہلاتا ہے. لوئس جرمن لفظ سے جس کا مطلب ہے ہلکی زرد مائل ٹیلے. عموماً لوئس کے میدان زرخیز اور قابل کاشت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس علاقے کو ہم قابل کاشت علاقہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قابل کاشت علاقہ. اب بیٹا میں آپ کو اس کے مختلف شکلیں بتاؤں گا کہ یہ کون کون سی شکلیں بناتے ہیں. ٹھیک ہے. ذرا دیکھ بیٹا اگر ہم خروج کی بات کریں تو خروج کا عمل صحراؤں میں ہوتا ہے. یہ گڑھے بناتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو گڑھے بنانے والا عمل ہے تو یہ نشیبی علاقے وجود میں آتے ہیں اس سے، تو اس کو خروج کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرا ہے کنبی نما چٹانیں. کنبی نما چٹانیں یعنی کنبی کی شکل کی بنی ہوتی ہے. آپ اس کے بالکل نیچے سائڈ پہ دیکھ سکتے ہو کہ جو اوپر سخت چٹانیں ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. جو نیچے سے کمزور سطح تھی تو ہوا اس کو اپنے ساتھ اڑا کے لے جاتی ہے اور جس اسنا میں کنبی نما چٹانیں وجود میں آتی ہے. کنبی یہ مشروم نما چٹانیں آپ کو نظر آ رہی ہے بیٹا. یہ یعنی کہ جو کمزور سطح ہوتی ہیں ہوا اپنے ساتھ اڑا کے لے جاتی ہے. اچھا بیٹا اس کے بعد یارڈنگ. بیٹا یارڈنگ میں دیکھیں تو آپ کو لمبی چٹانیں نظر آ رہی ہیں. آپ دیکھو اس کے بیچ گرد و نواح میں جو اس کی نرم چٹانیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہوا اس کو اڑا لے جاتی ہے اور اس قسم کی شکلیں بناتی ہے جس کو یارڈنگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یارڈنگ کہتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ اس کو یارڈنگ کہتے ہیں.
اچھا بیٹا، اس کے بعد آپ کو یہ ہلال نما ٹیلے نظر آتے ہیں، یہ بھی برخان ہے۔ برخان یعنی کہ صحراؤں میں ہونے والا ایک عمل ہے جس کو برخان کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ شکل دیکھیں، اور یہ آپ نے ڈرا کرنی ہے اپنے کاپیوں پر، اور ہر ایک کو آپ نے ایکسپلین بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد لمبے ٹیلے، بیٹا یہ دیکھو لمبے لمبے ٹیلے، یہ ہوا کے سمت میں بنتے ہیں۔ یہ کہاں پر بنتے ہیں؟ صحراؤں میں بنتے ہیں۔ یہ آپ کو لمبے لمبے ٹیلے نظر آتے ہیں، یہ صحراؤں میں ہونے والے ایک عامل ہے، اور جب ہوا ایک ہی سمت میں چلتی ہے تو یہ لمبے ٹیلے وجود میں آتے ہیں۔ بیٹا آڑے ٹیلے، آڑے ٹیلے بھی لمبے ٹیلوں کی طرح ہوتی ہے، یہ بھی ہوا کے سمت میں بننے والے ٹیلے ہیں۔ جس طرح یہ دیکھ رہے ہو آپ کو، یعنی کہ یہ لمبے ٹیلے نہیں، یہ آڑے ٹیلے ہیں، یعنی کہ سٹیپ وائز ہے، سٹیپ وائز یعنی کہ سیڑھیوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آڑے ٹیلے۔ اس کے بعد لوئس کا میدان، جرمن زبان کا لفظ ہے، تو بیٹا اس میں جو گرد اور جتنی بھی ریت ہوتی ہے تو اس سے نشیبی علاقے جو وجود میں آتے ہیں اسے لوئس کا میدان کہتے ہیں۔ لوئس جرمن زبان کا لفظ ہے، انڈرسٹینڈ؟ اچھا بیٹا، اس کے مین پوائنٹ میں دوبارہ ڈسکس کرتا ہوں۔ ہوا بحیثیت زمینی خط و خال کو تبدیل کرنے والا عوامل میں سب سے اہم عامل ہے ہوا کے کٹاؤ کے زمینی خط و خال۔ ہوا سے مختلف زمینی خط و خال وجود میں آتے ہیں۔ خروج کسے کہتے ہیں؟ خروج بیٹا، خروج صحرائی علاقوں میں ہوائیں ڈھیلے ذرات کو اڑا لے جاتی ہے، جس کے اثناء میں خروج وجود میں آتے ہیں۔ کنبی نما چٹانیں کسے کہتے ہیں؟ کنبی نما چٹانیں، شاباش، کنبی نما چٹانیں کسے کہتے ہیں؟ کبھی کبھار سخت چٹانیں اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے، نرم چٹانیں ہوا کے سن میں اڑ جاتی ہیں، تو اس اثناء میں کنبی نما چٹانیں وجود میں آتی ہیں۔ یارڈنگ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ یارڈنگ، بیٹا اگر یارڈنگ کی بات کریں تو یہ بھی کنبی نما چٹانوں کی طرح سخت چٹانیں اپنی جگہ پر قائم رکھتی ہے، اور جتنی بھی نرم چٹانیں ہیں ہوا اپنے ساتھ اڑا لے جاتی ہے، تو اس اثناء میں جو شکلیں بنتی ہیں اس کو یارڈنگ کہتے ہیں۔ بیٹا اس کے بعد ہوا کی تہ نشینی کیسی ہوتی ہے؟ جب ہوا کا رفتار سست پڑ جاتا ہے تو تہ نشینی کا عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کس کا عمل ہوتا ہے؟ تہ نشینی۔ جب ہوا کا عمل سست ہو جاتا ہے تو وہاں پر وہ مواد کو جمع کرنا شروع کر دیتی ہے، جسے ہوا کی تہ نشینی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں ریت کے ٹیلے کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ریت کے ٹیلے، ہوا کی تہ نشینی سے ریت کے ڈھیر بن جاتے ہیں، جس کو ریت کے ٹیلے کہتے ہیں۔ برخان بیٹا ہے یہ برخان کسے کہتے ہیں؟ یہ ہلال نما کے شکل کے ٹیلے ہوتے ہیں جو کہ صحراؤں میں وجود میں آتے ہیں، جسے برخان کہتے ہیں۔ لمبے ٹیلے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ بھی ہوا کے سن میں بننے والے ٹیلے ہوتے ہیں، یہ صحراؤں میں یہ عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آڑے ٹیلے، یہ بھی ہوا کے سن میں سٹیپ وائز، میں نے ابھی آپ کو شکل بتا دی تھی کہ جو یعنی کہ ترتیب وار لائنوں میں ٹیلے ہوتے ہیں، اس کو آڑے ٹیلے کہتے ہیں۔ بیٹا لوئس کا میدان کسے کہتے ہیں؟ لوئس کون سی زبان کا لفظ ہے؟ لوئس جرمن زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ زرد مائع ریت کے ذرات۔ کیسے؟ ریت کے ذرات۔ آپ نے بیٹا ہر ایک ڈائیگرام کو ڈرا کرنا ہے، جو بھی ہم نے آج پڑھا اس کے ہر ایک ڈائیگرام کو ڈرا کرنا ہے، اور ساتھ میں 2 چند الفاظ ایڈ کرنے ہیں، اور اس کو لکھ کر مجھے سینڈ کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے۔ اللہ حافظ۔